اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو محترم ناظرین و سامعین اکرام، میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے کچھ عرصے تک ویڈیوز رکی رہی ہیں، اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کو قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اور میری اچھی دینی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو عزیزان محترم، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جیسا کہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ چینل میں نے دین کے لیے وقف کیا ہوا، جیسے اس کی آمدن شروع ہوتی ہے انشاءاللہ دینی رفاہی اور فلاحی کاموں میں بڑی تیزی کے ساتھ اس کی پہلی ہی آمدن سے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اس چینل کی طرف خصوصی توجہ دیں، اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ یہ عزیزان محترم نیکی کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 4 ہے، جس ضمن میں آج آپ سے گفتگو ہوگی۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دنیا میں کون سا مذہب ہے جس میں موت نہیں آتی۔ اگر کوئی ایسا مذہب ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس کو اپنا لیتا ہوں۔ جب ہر مذہب میں موت ہے تو پھر مذہب اسلام ہی کیوں نہیں؟ مذہب اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو انسانیت سکھاتا ہے۔ ذرا سورہ نوح کی آیت نمبر 4 کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 3 میں اور 4 میں حضرت نوح علیہ السلام لوگوں سے، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ جو اطیعونا ہے، میری اطاعت کا جو بات ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور پہ یہ حکم ہے کہ اطیعوا الرسول فقط اطاع اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خصوصاً یہ حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اطیعوا الرسول فقط اطاع اللہ۔ تو عزیزان محترم، اطاعت انبیاء علیہ السلام کی میراث رہی ہے، اور قوموں کو سب سے پہلے جو حکم دیا جاتا رہا ہے وہ انبیاء کی اطاعت کا ہے۔ تو اس اطاعت کے ضمن میں آگے آیت نمبر 4 میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو کہ تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما کے تو کس طرف اشارہ فرما رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب بتائیں جس میں موت نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا مذہب ہے تو میں اس کو اپنا لیتا ہوں، اور جب ہر مذہب میں موت ہے تو پھر مذہب اسلام ہی کیوں نہیں، اور دوسرے مذاہب کیوں اپنائے جاتے ہیں؟ تو یہ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو مذہب اسلام سے ہٹ کے دوسرے مذاہب کو اپنائے ہوئے ہیں، یا دوسرے مذاہب میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں تدبر و تفکر کا حکم دیا ہے، تو یقیناً ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ مہلت دی جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ جب وقت آ جائے تو پھر مہلت کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، وہ فکس ہوگا، وہ ایک
सेकंड, नैनो सेकंड के लिए भी ना आगे होगा ना पीछे होगा। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम जानते होते, अब यहाँ से जानने का क्या, सबको पता है कि उन मर जाना है उन्होंने, क्योंकि आज तक किसी के बाप दादा रहे नहीं, ये तो पता है कि मरना ज़रूर है एक दिन, ये बात तो जानते हैं। और काश तुम जानते होते का इसका क्या मतलब है, लौ कुंतुम तालमून, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस बात का एहसास होता, तुम ज़िंदगी में तैयारी ज़रूर करते। और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें तैयारी करने का अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन सिला और अजर अता फरमाया, यानी उसने वादा फरमाया है कि तुम अगर मेरे दिए गए मुआशरती निज़ाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर बिल ज़रूर मैं इसका तुम्हें बेहतरीन अजर अता फरमाऊँगा। तो यहाँ पर 3 बातें गौर करने वाली हैं। एक तो ये है कि मोहलत दी गई है, दूसरा ये है कि जब मोहलत पूरी हो जाएगी तो फिर 1 सेकंड बराबर भी आगे पीछे नहीं किया जाएगा, फिर चाहे जितनी मर्ज़ी तौबा कर ली जाए, जैसा मर्ज़ी मामला अल्लाह तबारक व तआला जैसी मर्ज़ी मोहलत मांगी जाए फिर वो नहीं मिलेगी। और आगे तीसरी बात ये है कि काश तुम ये बात जानते होते, यानी जानने से मुराद ये है कि तुम्हें एहसास होता ज़िंदगी में। अब ये आखिरत की तैयारी का मामला है क्या चीज़, उसके लिए देखेंगे सूरह माऊन 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने एक कामिल जामे सूरत में इनायत फरमा दी है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आप इस शख्स को जानते हैं जो दीन को जुटलाता है, यानी जिसका दीन झूठा है वो कौन है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, तो ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है और मोहताज को खाना खिलाने की तरकीब नहीं देता। इन 2 आयत में सूरह माऊन की आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरों को भी तरकीब देने का कहा। ये वो पूरा सिनेरियो है और ये वो सबसे मेजर फंडामेंटल है इस्लाम का कि जिसमें इंसानियत का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना। और हम बुग़्ज़ व हसद और कीना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपनों को ही छोड़ चुके हैं। तो इस ज़मन में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 4 में फरमाया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तो उनकी नमाजियों, ऐसे जो ये मोहताज को खाना खिलाने और यतीम को धक्के देते हैं और ना ही वो किसी को नसीहत करते हैं, तो ऐसे लोगों की नमाज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल नहीं फरमाया। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी ऐसे लोगों की नमाजें जो हैं वो अपनी नमाज़ों से बेखबर हैं, यानी उनको नमाज़ों की कोई परवाह नहीं है, वो दुनियादारी में इस कदर मगन, ना को उनको गरीब लोगों का ख्याल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो नमाज, जो नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं, अगर वो मुतकब्बर हैं अपने दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपनी इबादत के लिए, और अगर वो अपने पैसे के लिए मुतकब्बर हैं और गरीब मिस्कीन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये अज़ीज़ान मोहतरम वो सबसे बड़ा नुक्ता है जो आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरमाया है। तो अगर आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह तौर पे फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ दिखलावे की इबादत करते हैं, वयमनाउनल माऊन, और इतने कंजूस हैं कि मामूली सी बरतने की चीज़ जो है, मामूली सी इस्तेमाल की चीज़, वो भी तौफीक होने के बावजूद किसी को मांगने पे नहीं देते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वक्त मुकर्रर जब मोहलत ख़त्म हो जाती है तो अज़ीज़ान मोहतरम इस बात को ज़रूर याद रखना चाहिए। और सूरह माऊन के मुताबिक हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों की तरफ कामल तवज्जो देनी चाहिए। हुकूकुल इबाद जो है वो मुनकसरुल मजाजी और आजिज़ी पैदा करते हैं और तकब्बुर से बचाते हैं, और इबादत में लुत्फ़ को दोबाला करते हैं, लुत्फ़ का इजाफ़ा करते हैं। अगर हम बोझ असद कीने में आकर इबादत करेंगे तो फिर वो इबादत का वो लुत्फ़ नहीं रहेगा, वो हमारी सिर्फ टक्करें होंगी जो हम
5 وقت کی پھر اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح اس لیے پکڑ لی جاتی ہے کہ بھئی میں دکاندار ہوں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا بھائی شریف نیک دکاندار ہے، تسبیح پکڑی، تو کسی قسم کی بھی ریاکاری یا کسی قسم کا بھی تکبر، چاہے وہ نیکی کا ہو تو چاہے وہ مغروری کا ہو، کسی بھی معاملے میں انسان کو نہ متکبر ہونا چاہیے، عاجز رہنا چاہیے، اور عاجزی کی سب سے بڑی جو عبادت ہے جو وہ حقوق العباد کا پورا کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، ہاں جی، اپنی روٹی کو بانٹ کر کھانا، اپنے بہن بھائیوں میں بھی اور اپنے ہمسایوں میں بھی، اور اس بات سے ناک منہ نہ چڑھانا کہ لو جی مہمان آ گئے اب کیا بنے گا۔ تو عزیزان محترم، اسلام نے فراخ دلی کا جو درس دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم فراخ دل نہیں ہو، کنجوس ہو، یتیموں مسکینوں کو دھکے دیتے ہو تو جاؤ پھر میں تمہاری عبادت بھی قبول نہیں کروں گا، ہاں جی، یعنی وہ اس کی عبادت بھی۔ تو آخرت کی تیاری میں سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ سورہ ماعون کا آپ خود بھی مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں، اور یقیناً آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور میرے لیے بھی عمل کی دعا کیا کریں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ مہلت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب ختم ہو جائے وقت، جب آخری وقت آ چکا ہے اور وہ ایسا فکس ہے کہ وہ 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے لگا۔ تو عزیزان محترم، اس وقت کو یاد رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و حکمت کے ساتھ ساتھ ہدایت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آخر میں بس یہ میری گزارش ہے، ایسے میں چھوٹے چھوٹے نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شاید میرا کوئی نقطہ کسی کے دل پر اثر کر جائے اور میری بھی بخشش کا باعث بن جائے۔ تو اللہ پوچھے گا نا کل روز محشر، ہاں جی، تو مجھے تو میرے اعمال نظر آ رہے ہیں، میں تو بہت شرمندہ ہوں اپنے اعمال پہ، تو آپ سب نیک لوگ ہیں، تو آپ میری اگر بات سن کے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا حقدار ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو صحیح نا کہ بھئی یہ تجھے یہ جو تو نے یہ جو عمل کیا ہے یہ کہاں سے کیا، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں نے سوشل میڈیا پہ ایسے ایک ویڈیو سنی تھی، تو اس محمود سعیدی نامی شخص کی ویڈیو سن کے یا اللہ میں نے حقوق العباد کو بھی اپنایا اور حقوق اللہ کو بھی اپنایا اور میرے اندر عاجزی آئی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس وجہ سے بخشش فرما دے۔ تو بس آخر میں یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ چاہے جائے کہ سوشل میڈیا اس وقت بڑے کمپٹیشن کے دور سے گزر رہا ہے، بس اللہ سے امید ہے، اللہ کی بارگاہ امید تو نہیں، کامل یقین ہے اللہ پر، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد میرے اس چینل کو گرو کرے گا اور میں اس کی آمدن کو دین اور رفاہی اور فلاحی کاموں پر استعمال کروں گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔